Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے جی اور بڑا ریلیونٹ ہے. اٹس اباؤٹ ایڈکشن ٹورڈز مٹیریلزم کہ جو مادہ پرستی ہے اس کی طرف ہم مائل ہیں کہ نہیں. اور سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا, what do you mean when you say you have an addiction. اگر کوئی آپ سے بندہ ایڈکشن کے حوالے سے بات کرے, ایڈکشن اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کی وہ عادت بن جاتی ہے اور آپ کبھی کبھار اس کے کرنے پر مجبور ہو جاتے ہو. اور بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ the people who are addicted to something وہ پہلے شروع میں تو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی میں تو ایڈکٹڈ نہیں ہوں, I'm normal. اگر میں اس چیز کو چھوڑنا چاہوں بھی تو میں چھوڑ سکتا ہوں. اور مٹیریلزم میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. امام طبری اور امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ اپنی بکس میں لکھتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے وہ لے کے آئے ہیں. There was a person who came to Isa alayhi salam and he said that oh Isa, I want to walk with you. میں آپ کے ساتھ کچھ چلنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی جو وزڈم ہے, جو حکمت ہے آپ کے پاس, وہ میں حاصل کر سکوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنا کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا تھا نا, فرمایا من سرہ ان ينظر الى تواضع عیسیٰ فلینظر الى ابی ذر, کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا لائف سٹائل دیکھے, لیٹ ہم سی دا لائف سٹائل آف ابو ذر. جو میرے کمپینین ہے, میرے صحابی ابو ذر ہیں, اس بندے کو چاہیے کہ ابو ذر کی طرف دیکھے. اور ابو ذر کا لائف سٹائل کیسا تھا, ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کے بارے میں, یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ, کہ ابو ذر تو وہ ہیں, ہی walks alone, he will die alone and he will be resurrected alone. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگ ان کے گھر میں آتے ہیں, بلکہ ان کا حجرہ ہوتا ہے, گھر جو ہے کہنا ایگزیجریشن ہوگی, تو کچھ لوگ آتے ہیں ابو ذر کے رضی اللہ عنہ کے حجرے میں اور آ کے بڑا سرپرائز ہو جاتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یا ابا ذر این متاعکم, کہ اے ابو ذر تمہارا متاع کدھر ہے, where is your furniture, where is your carpet, where is your bed, تمہارے گھر کا جو سامان ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو ابو ذر کا رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے گا, کہتے ہیں I am building my house on the other side. کہاں پہ گھر بنا رہے ہیں جی؟ جنت میں گھر بنا رہے ہیں. اور پھر لوگوں نے سوال کیا, کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جتنا عرصہ آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ بندوبست رکھو اپنے پاس. اور ابو ذر پھر کیا کمال کا جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں اونر آف دی ہاؤس ول ناٹ لیو اس ہیئر فار لانگ. جو اس گھر کا مالک ہے ہمیں اس دنیا میں زیادہ دیر تک رہنے نہیں دے گا. اور دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ تھا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا, یہ ان کا یقین تھا کہ ہم نے تو ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے, دین واٹ از دا پوائنٹ ان میکنگ اسٹف, اور یہاں پہ جو ہے ہم اپنا فارچون بنانے کی کوشش کریں. یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا لائف سٹائل تھا. اور جب وہ اس دنیا سے جانے لگے, when he was on his death bed, ان کے جب اس دنیا سے جانے کے دن قریب آ گئے, تو کچھ لوگ آتے ہیں اور اس وقت ابو ذر مدینہ سے باہر ایک ڈیزرٹ ہے, وہاں پہ ان کا جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی جھونپڑی ہوتی ہے, حجرہ ہوتا ہے. تو لوگ آ کے پھر حیران ہو جاتے ہیں ان کا حلیہ دیکھ کے. انہوں نے ایک برد کہتے ہیں سنگل گارمنٹ, لوور گارمنٹ, کہ جب آپ عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہو تو آپ ایک تو لوور گارمنٹ پہنتے ہو اور ایک اپر گارمنٹ آپ کے اوپر ہوتا ہے, رائٹ. تو انہوں نے صرف ایک لوور گارمنٹ پہنا ہوا تھا. تو ہوا کیا کہ انہوں نے جب ابو ذر کی طرف دیکھا, he was also wearing a single garment, اور پھر جب ان کے غلام تھے ان کی طرف دیکھا, he was wearing the same, وہ بھی سنگل گارمنٹ میں تھے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے. تو ابو ذر کا جواب سنیے گا کہ دیکھیں صحابہ کرام کا کیا کمال کا یقین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر. کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنے غلاموں کو دیتے ہو اپنے پاس بھی وہی رکھو, جو ان کو کھلاتے ہو تم بھی وہی کھاؤ,
اور ان کو اوور برڈن مت کیا کرو اور کاموں میں ان کی ہیلپ کیا کرو. تو یہاں سے ہمیں گلمسز پتہ چلتی ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا لائف سٹائل کیا تھا. اور اب ہم اس سٹوری کی طرف آ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی کیا ریزمبلنس تھی. تو ہوا کیا کہ جب یہ بندہ کہتا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام I want to have a walk with you, میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اوکے اہلاً وسہلاً مرحبا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آؤ میرے ساتھ. تو اس کے بعد ہوا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 بریڈز تھی. He had 3 loaves of breads. انہوں نے ایک اس بندے کو دے دی, ایک خود کھا لی اور ایک وہاں پر ہی پڑی رہی. اور تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ ویٹ کرو, میں جا کے پانی بھر کے آتا ہوں. تو while he went to take the water, what happened was کہ اس بندے کے اندر طمع تھی, لالچ تھی. کہتا کہ ایک بریڈ سے, ایک روٹی سے میرا پیٹ تو نہیں بھرے گا. تو ان کے آنے سے پہلے اس بندے نے وہ دوسری بریڈ بھی کھا لی. جب اس نے کھا لی, عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں کہتے ہیں کہ where is that second bread؟ کہتے ہیں کہ جی اللہ عالم, مجھے تو نہیں پتا کہاں پہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اگنور کے کہتے ہیں ٹھیک ہے, نو پرابلم, واک ود می, میرے ساتھ چلو. تھوڑا سا جب آگے جاتے ہیں تو ایک گزیل آتی ہے, چھوٹی ڈیئر آتی ہے ان کے سامنے, اور وہ اپنے آپ کو نا سبمٹ سرنڈر کر دیتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بڑی آسانی سے اس کو سلاٹر کرتے ہیں, اس کو ذبح کرتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ انبیاء کا یہ معاملہ ہے کہ جانور بھی بات کیا کرتے تھے. جیسے ایک اونٹ کا ہمیں معاملہ ہمیں پتا ہے نا کہ ایک اونٹ آتا ہے رسول اللہ کے پاس, اور یعنی بات کیا کرتا ہے کہ مجھے میرا جو آنر ہے بڑا تنگ کرتا ہے, میرے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈالتا ہے. تو دس از ہاؤ اٹ واز. تو عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب وہ گزیل آ جاتی ہے, وہ اس کو سلاٹر کرتے ہیں, اور پھر جب کھاتے ہیں, جب آدھی وہ بکری کھائی جاتی ہے وہ گزیل, تو عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس گزیل کی طرف دیکھتے ہوئے, کن حیم باذن اللہ, کہ اے جانور کہ تو زندہ ہو جا اللہ کے اذن سے, اللہ کی پرمیشن سے. تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ بالکل صحیح سلامت زندہ ہو کے ٹھیک ہو کے بھاگ جاتی ہے. And now this person who was watching, he's surprised, شوق میں چلا جاتا ہے کہ یہ کیا تھا, یہ کیسا معجزہ ہے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ I ask you by Allah, میں اللہ کا واسطہ تمہیں دے کے پوچھتا ہوں کہ جس ہستی نے اس بکری کو, اس گزیل کو زندہ کیا ہے, مجھے بتاؤ کہ وہ روٹی کا جو پیس تھا وہ روٹی کس نے کھائی ہے. کہتا ہے مجھے نہیں پتا. عیسیٰ علیہ السلام نے مزید اگنور کیا, آگے چلے. آگے جب جاتے ہیں تو ایک ایسے راستے تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ صرف ایک لیک ہوتا ہے, دریا ہوتا ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے کنارے تک جب پہنچ جاتے ہیں, اس بندے کو کہتے ہیں گیو می یور ہینڈ. اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں, اور بندہ پھر کہتا ہے کہ کیا مطلب, آگے تو راستہ بلاک ہے, کچھ راستہ ہے نہیں, ہم آگے کیا کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لیتے ہیں اور پھر اس پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بندہ بھی ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے, اور یہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. He couldn't believe his eyes. تو تھوڑا سا جب آگے جاتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں پھر اس ہستی کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے ہمیں اس پانی کے اوپر چلایا, وہ بریڈ کا پیس کدھر ہے. بندہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا. عیسیٰ علیہ السلام پھر اگنور کرتے ہیں. تھوڑا سا جب آگے جاتے ہیں, تھوڑا سا آگے جا کے ایک پائل بناتے ہیں سینڈ کی. ایک پائل بنائی, دوسری اور تیسری بنائی. There were 3 piles of sands, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو سونے کا بنا دے. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو پائلز آف سینڈز تھے وہ پائلز آف گولڈ بن جاتے ہیں. اب گولڈ, اب اس کی بندے کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے دیکھ کے, یہ کیا ہو رہا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ایک پائل ہے یہ تمہارے لیے ہے, ایک پائل میری ہے, اور ایک پائل اس شخص کے لیے ہے جس نے وہ جو ہے ایک پیس کھایا تھا بریڈ کا. بندہ فوراً سے کہتا ہے کہ وہ میں نے کھایا تھا. اچھا, عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ دیکھو تم یہ تینوں پائلز لے سکتے ہو, اٹس آل یورز, لیکن تم میرے ساتھ مزید چل نہیں سکتے, تمہاری اور میری جرنی یہاں پر ہی ختم ہوتی ہے. اینڈ دس پرسن couldn't care less, کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, مجھے مال مل رہا ہے, اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے. اب دیکھیں یہ بے وقوفی ہے انسان کی. اور یہ سٹوری ہم جو سن رہے ہیں نا, یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی اس بندی کی سٹوری نہیں ہے, یہ آج کے انسان کی سٹوری ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں, جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ if you want to see that you have an addiction of a particular thing or not, تو آپ دیکھو کہ اس کے بغیر آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے, اس کے بغیر آپ کو بے چینی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی.
تو ہوا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں اس کو چھوڑ کے. ہی جسٹ اوپن ہز بیگ, ایک پائل ڈالا, دوسرا اور تیسرا ڈالا, بند کیا اور چلنے شروع ہو گیا. ہوا کیا, تھوڑا سا ہی جب آگے جاتا ہے, 2 road bandits they came. چور آتے ہیں اور کہتے ہیں they had a weapon, کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے نکال دو. what do you have with you؟ اب یہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے نہ بتایا تو یہ تو مجھے قتل کر دیں گے. تو بتایا تھا کہ جی میرے پاس تو گولڈ پڑا ہوا ہے میرے بیگ میں. تو کہتا ہے کہ جی ہمیں دے دو سب کچھ. اب یہ بندہ سوچتا کیا ہے, کہتا ہے کہ دیکھو ایک کام کرتے ہیں, میرے پاس 3 پائلز ہیں نا, 3 پیسز ہیں, ایک ایک تم لے لو, ایک میں لے لیتا ہوں, اور مزید میں کرتا کیا ہوں کہ میں مارکیٹ پلیس میں جاتا ہوں, تمہارے لیے ایک بہترین سا کھانا بھی لے کے آتا ہوں, تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا, میرا بھی بھلا ہو جائے گا. اب جلدی جلدی میں یہ چور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار, جیسے آپ کہتے ہو ہم ویسے کر لیتے ہیں. اور جو گولڈ پیس ہے نا وہ وہاں پہ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے اس کو, کیونکہ ظاہر بات ہے وہ چور کیسے چھوڑیں گے. اب وہ جب جا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈیسیجن صحیح نہیں لیا, میں اپنے جو 3 پائلز ہیں گولڈ کے, میں ان چوروں کو کیوں دوں, میری محنت کا کام ہے, یعنی میری محنت کا یہ مال ہے, میں نے محنت کی ہے, میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واک کی ہے, یہ کیوں بیچ میں آ کے جو ہے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں, جو میں کھانا لے کے آؤں گا نا اس میں پوائزن ڈال دوں گا, اور جب میں ان کے پاس آؤں گا وہ کھانا کھانے لگیں گے, میں تو نہیں کھاؤں گا, جب وہ ان کا کام ختم ہو جائے گا تب میں اپنے جو ہے اپنا سونا لے کے میں چلا جاؤں گا. اب یہاں سے جو یہ چور ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی, ہم وہ ایک جو گولڈ ہے اس کو کیوں دیں, اس کو بھی ہم اب جو ہے ہاف کر لیں گے, ہم اس کو خام دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا نا ہم اس کو قتل کر دیں گے. اب جیسے ہی وہ آتا ہے واپس, چور اس کے اوپر جھپٹتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. اور جب قتل کر دیتے ہیں کہتے ہیں بڑی بھوک لگی ہے, کھانا سامنے ہوتا ہے, کھانا کھانا شروع کرتے ہیں, they also died, وہ بھی مر جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین, اب حواریین کی ٹرم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز ہیں ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں, کمپینینز, رائٹ. اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو کمپینینز ہیں ان کو ہم حواریین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حواریین کا لقب دی ہے, ٹائٹل دی ہے قرآن مجید میں. تو اپنے نا اسٹوڈنٹس کے ساتھ حواریین کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں جب وہ پہنچتے ہیں there were 3 dead bodies اور 3 piles of gold, اور کہتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہذہ دنیا, یہ دنیا ہے, اور کہتے ہیں ہاکذا تفعل الدنیا لأہلہا, دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہ حال کرتی ہے. جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا اینڈ میں آ کے ان کو دھوکہ دے ہی جاتی ہے, دے دیتی ہے دھوکہ یہ دنیا. اور میں حیران ہوں, ایک اور آپ سے سٹوری جو ہے شیئر کرتا ہوں. کچھ ہفتے پہلے میرے ایک انکل ہیں, ماشاءاللہ ہی از اے ویری ہمبل پرسن, اور ان کی عمر تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ابو 80 ہے. اور میں جنازے پہ ان سے جو ہے ملاقات کرنے کے لیے گیا. ان کی وائف کی فوتگی تھی, آئی مین ہز وائف ایکچولی ڈائڈ, اور ان کی وائف کی عمر تھی اپروکسیمیٹلی 75. اچھا, جب جنازے کے لیے جا رہے تھے تو میں جان بوجھ کے ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا, کوئی ایسے کلمات, کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ, اینڈ سبحان اللہ ہی واز ویری اسٹریسڈ, اور بڑے یعنی غمناک تھے, غمگین تھے اس سچویشن کے اوپر. اور چلتے چلتے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ کہی نا, سبحان اللہ, وہ میں یعنی میرے ذہن کے اندر جو ہے نا وہ نقش ہوئی ہوئی ہے. کہتے ہیں بیٹا سب کچھ اتنی جلدی ختم ہو گیا, میں نے امیجن نہیں کیا تھا کہ اتنی جلدی سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور آپ تصور کرو جو یہ شخص ہیں ان کی عمر کتنی ہے, آلموسٹ 100 تک پہنچنے والی ہے. Still he is not content with his life. پھر بھی کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا سب کچھ اتنی جلدی ختم ہو گیا. اور یہ دیکھیں یہ کوئی سپر سائنس نہیں ہے. آپ بھی اگر تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کرو, کل کی بات ہے کہ آپ بچے تھے, آپ کھیلا کرتے تھے گلیوں میں, the first day when you went to the school, اور یہ وہ ساری چیزیں, یار یہ تو کل کی بات ہے, اور آج دیکھو ہماری کیا عمر ہو گئی ہے. اور جو اصحاب کہف تھے, آپ کو پتا ہے کہ وہ 300 سال سوتے ہیں غار کے اندر, اور جب وہ اٹھتے ہیں کہتے ہیں قال قائل منہم کم لبثتم, اچھا یار مجھے یہ بتاؤ تم کتنا عرصہ یہاں پہ رہے ہو. ان میں سے ایک شخص کہتا ہے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, کہ ہم, ان میں سے ایک لڑکا کہتا ہے کہ یہاں پہ تو ہم ایک دن سوئے ہیں, یا دن کا بھی کچھ حصہ, حالانکہ کتنا سوئے ہیں, 300 سال. اور اللہ تعالیٰ سورہ نازعات میں دوبارہ یہ ہمیں ریمائنڈ کرواتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب انسان قیامت کا دن ہوگا اور قیامت
قائم ہوگی, اور جب آئے گا نا یہ شخص, جنت کو اپنے سامنے دیکھے گا, جہنم کو اپنے سامنے دیکھے گا, اور حساب کتاب اپنا سامنے دیکھے گا کہ ابھی میرا حساب کتاب شروع ہونے والا ہے, تو کیا سوچے گا اپنی دنیاوی زندگی کے بارے میں؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, سوچے گا کہ میں دنیا میں شاید صبح کی کچھ گھڑیاں رہا ہوں, کچھ گھنٹے, یا شام کے کچھ گھنٹے, دیٹس اٹ. اچھا, اب اس بندے کی عمر 50 سال بھی ہو سکتی ہے, 20 سال بھی ہو سکتی ہے, 950 سال بھی ہو سکتی ہے. بندہ یہ سوچے گا کہ دنیاوی زندگی بہت چھوٹی سی زندگی ہے. اور یہ ریمائنڈر آج ہمارے لیے ہے کہ دس دنیا از ویری ٹریچرس. دھوکے باز ہے یہ دنیا, جو اس کے پیچھے چلتا ہے اس کو یہ دھوکہ دے جاتی ہے, اینڈ میں چھوڑ کے چلی جاتی ہے. یہ آپ ایک چیز کے پیچھے پڑتے ہو کہ یار میں نے آئی وانٹ ٹو ارن منی, میں نے پیسے کی طرف جانا ہے, ہوتا کیا ہے کہ دوسری طرف سے یو لوز یور فیملی, آپ کے فیملی ممبرز آپ لوز کر جاتے ہو. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے اگر فارچون بنا ہی لی ہے, آپ کے جو دوست ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, یار یہ تو بڑا مغرور ہو گیا ہے, اور آپ کا خود دل نہیں کرتا ان کے ساتھ بیٹھنے کو, اچھا یہ میرے سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں. اچھا, آپ مال آپ نے کما لیا, آپ نے ایک چیز تو پکڑ لی, لیکن ہوتا کیا ہے کہ دوسری سائڈ پہ آپ نے اپنی ہیلتھ کمپرومائز کر دی ہے. اور میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں, دیکھیں جب نعمت بندے کے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے نا, تب بندے کو احساس ہوتا ہے. I know people, wallahi I'm telling you, they are multi-billionaires. ان کو شاید نہیں پتا کہ ہماری کتنی پراپرٹیز ہیں, ہمارے پاس کتنا مال ہے, کتنا پیسہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار میں ان پیسوں کو آگ لگا دوں, یہ میرے پیسے میرے کام آ ہی نہیں پا رہے, یہ پیسوں کے باوجود میرے اندر جو کینسر ہے میں اس کو باہر نہیں نکال پا رہا, اس کو ختم نہیں کر پا رہا, میں کیا کروں ان پیسوں کا, ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو یہ ہے دنیا کہ آپ کوشش تو کرتے ہو کہ یہ بھی آپ کے ہاتھ آ جائے, یہ بھی آپ کے ہاتھ آ جائے, لیکن یو لوز موسٹ آف دا تھنگس. ایک دو چیزیں آپ کے ہاتھ میں آتی, لیکن آپ جو ایونچولی اگر آپ کیلکولیٹ کرو گے, یو ہیو لاسٹ سو مینی تھنگس ان بٹوین, بہت ساری چیزیں آپ لوز کر جاتے ہو. اور ایک تابعی حسن بصری رحمہ اللہ بڑی زبردست بات کہتے ہیں بئس الرفیقان الدرہم بئس الرفیقان الدرہم والدینار, کہ دو دوست ایسے ہیں بڑے بے وفا دوست ہیں, وہ بہت برے دوست ہیں. وہ کون ہیں؟ درہم اور دینار. لا ينفعنک حتی یفارقانک, یہ تمہیں فائدہ دیتی نہیں یہاں تک کہ تمہیں چھوڑ کے چلے نہ جائیں. کیا مطلب ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کے پاس بہت سارا مال ہے, اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے, اب دو ہی چیزیں ہیں نا, یا تو اس کے اکاؤنٹ میں پڑا رہے یا تو وہ خرچ کر لے. لیکن بندے کا دل کیا کرتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے رہے, میرا اکاؤنٹ نہ بھرا ہوا رہے, رائٹ؟ اچھا, وہ پیسہ پڑا ہوا کوئی آپ کو فائدہ تو نہیں نہ دے رہا, کیا فائدہ دے رہا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں دے رہا. اگر آپ خرچ کرو گے ختم ہو جائے گا, اور جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو یہ پیسہ دوسرے کے کام آ جائے گا, اور پھر جب چلے جائیں گے پھر دوسرے کے کام آ جائے گا. اٹس لائک اے چیز کیک. اگر ایک بندہ کہتا ہے نا کہ مجھے چیز کیک بڑا پسند ہے, اچھا بھائی اگر آپ کو چیز کیک پسند ہے تو چیز کیک آپ کھاتے کیوں ہو؟ چیز کیک کھاؤ گے تو ختم ہو جائے گا. دیز آر ٹو ڈفرنٹ اپوزٹس, رائٹ؟ اگر ایک بندہ کہے کہ مجھے چیز کیک, یار آئی جسٹ لو چیز کیک برو, مجھے بڑا پسند ہے, تو 2 منٹ میں آپ ختم کر دیتے ہو, پھر وہ تو ختم ہو گیا ہے. تو یہ دنیا ہے, یہ جو ہے درہم و دینار کا معاملہ ہے. اگر آپ خرچ کرو گے تو ختم ہو جائے گا. سملرلی one of the wise men said, کہتے ہیں کہ this دنیا is like a shadow. یہ دنیا ایک سایہ ہے, جتنا آپ چلو گے اس کے پیچھے, آپ تصور تو کرو جو آپ کا سایہ ہے, کبھی کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے سائے تک پہنچا ہے یا سائے کو پکڑ پایا ہے؟ جتنا آپ تیز چلتے ہو, بھاگتے ہو, سایہ آپ کے آگے ہی رہتا ہے, آپ اس کو پکڑ نہیں پاتے. سو دس دنیا از لائک اے شیڈو, جتنا آپ اس کے پیچھے جاؤ گے وہ اتنا ہی آپ کے آگے آگے چلتا رہے گا. کرنے کا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ٹیک اے یو ٹرن. یو ٹرن لو, اور جب آپ یو ٹرن لیتے ہو تو آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ لائٹ ہوتی ہے, نور ہوتا ہے, رائٹ؟ تو شیڈو کہاں پہ چلا جائے گا؟ آپ کے پیچھے چلا جائے گا. تو یہی کہتے ہیں سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ دیکھو اپنے سائے کو فالو نہ کیا کرو, نور کی طرف دیکھو. اور وہ نور کیا ہے؟ وہ نور دین اسلام ہے, وہ اللہ کا فرمان ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اور پھر جب تم ایسا کرو گے, تمہارا شیڈو جو ہے اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچتی سوائے اس کے کہ وہ آپ کو فالو کرے. دس دنیا ول فالو یو دین, کیونکہ آپ اللہ ولی بن جاتے ہو. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو, اپنے اولیاء کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. ایک
حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے انسٹرکشنز دی، مجھے گائیڈ کیا، اور کیا کہا، غور سے سنیے گا۔ اگر اس لیکچر میں اگر ہم یہی چیز سمجھ بیٹھے نا تو سمجھے الحمدللہ یہاں پہ ہمارا بیٹھنا ضائع نہیں ہوگا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے امتیوں کو بتا دو کیا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، کوئی نفس، کوئی شخص تب تک مر نہیں سکتا، اس دنیا کو چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنا رزق لے نہ لے۔ تمہارا رزق جو لکھا ہوا ہے تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ اور پھر کیا انسٹرکشن دے رہے ہیں، فاتقوا اللہ، آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے، ود ان باؤنڈریز اپنی زندگی گزارنی ہے، ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا۔ اور وہ باؤنڈریز کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بتایا ہے کہ اے میرے بندو اس باؤنڈری کے اندر رہتے رہتے تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اس کو کراس کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، برکتیں اٹھ جائیں گی، ہو سکتا ہے تم مال تو کما لو لیکن ساتھ میں تمہاری ہیلتھ ڈیٹیوریٹ کرے گی، تمہاری گھر میں لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی، بچے نافرمان ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو ایک طرف سے تم کما تو لو گے لیکن دوسری طرف سے تمہارا جو ہے وہ سب کچھ نکلتا رہے گا۔ فاتقوا اللہ، لہذا رزق حاصل کرنے میں، تلاش کرنے میں اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کے اندر رہتے رہتے رزق کو تلاش کرو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، بی ماڈریٹ، اپنا رات دن جو ہے صرف پیسے کمانے میں نہ لگا دو کہ رات دن تمہارے ذہن میں کہ جی مال میں کیسے کماؤں، پیسہ میں کیسے کماؤں، کیسے میں بڑا آدمی بن سکتا ہوں، سو ٹو سے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہدایت ہے۔ کیا فرمایا جبریل علیہ السلام نے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِندَهُ إِلَّا بِطَاعَةٍ، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ صرف اطاعت کر کے ہی لیا جا سکتا ہے، کہ آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے خوش نہیں رہیں گے۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ اور ایک دوسری حدیث بڑی زبردست حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان ابن آدم ہرب من رزقه كما يهرب من الموت، کہ اگر آدم کی اولاد رزق سے بھاگنا چاہے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے۔ موت جنرلی لوگوں کو پسند نہیں ہے، موت کا جب نام سنتے ہیں تو دل میں کچھ ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے انسان موت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر اسی طرح رزق سے بھاگنے کی کوشش کرے تو کیا ہو، لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ، تو رزق اس بندے تک ویسے ہی پہنچے گا جیسے موت اس تک پہنچتی ہے۔ موت سے بندہ بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا نا۔ اسی طرح بندے کا جو رزق لکھا ہوا ہے اس سے بندہ بچ نہیں سکتا۔ اور سلف صالحین اس حوالے سے کہا کرتے تھے، آپ امیجن کرو if you are on a boat and you're traveling in an ocean، آپ اگر اوشن کے مڈل میں بھی پہنچ گئے ہو، اللہ تعالیٰ لائٹننگ کے ذریعے سے تمہیں تمہارا رزق پہنچا دیں گے، تمہارا رزق تمہیں مل کر رہے گا۔ لیکن کرنا کیا ہے، جب ہم نے بات کی نا یو ہیو ٹو اسٹرائک دا بیلنس، اگر آپ کا دن اور آپ کی رات صرف پیسے کے پیچھے آپ کی گزر رہی ہے، آپ کی راتیں پیسے کے پیچھے گزر رہی ہیں اور آپ کی سوچ صرف پیسہ کمانے کی طرف ہے، اس دنیا کو ہم کما لیں تو ہوگا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، جس شخص کی فکر، جس شخص کی سٹریس یہ دنیا بن جاتی ہے بس، تو ہوگا کیا؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے لے آئیں گے۔ فقر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اس کی آنکھوں کے سامنے ہی رہے گا فقر۔ اور کیا ہوگا؟ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا، اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں ٹو ڈو لسٹ بنائیں گے کہ جی میں نے یہ 10 کام کرنے ہیں، لیکن رات ہو جائے گی، آپ نے 14 گھنٹے لگا دیے، 12 گھنٹے لگا دیے، آپ کہتے ہیں کہ ابھی تو صرف 2 یا 3 ٹاسک ختم ہوئے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی، میں نے پورا دن لگا دیا ہے اور میرے کام ہی نہیں ختم ہو پا رہے، اور یہ آپ کی ڈیلی کی روٹین بن جائے، جو آپ ٹو ڈو لسٹ بناتے ہو، جو پلان کرتے ہو، وہ فلفل ہی نہیں ہو پاتا، آپ کے معاملات ختم ہی نہیں ہوں گے، ختم ہی نہیں ہوں گے۔ اور پھر وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، پھر بھی اتنی محنت کرنے کے باوجود دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، not more than that۔ اور اگر
ایسا شخص ہو جس کی فکر، جس کی سٹریس آخرت بن جائے، وہ اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ. جس کی فکر اور جس کی سوچ آخرت بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں. اور اصل میں غنا دل کا غنا ہے کہ دل آپ کا سیٹسفائیڈ ہو جائے، مطمئن ہو جائے، اطمینان میں آ جائے، الحمدللہ علی کل حال. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال ہے لیکن راتوں کو ان کو، یعنی جب تک وہ میڈیکیشنز نہیں لیتے، سلیپنگ پلز نہیں لیتے، ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی. ان کے سافٹ میٹریسز ہوتے ہیں لیکن ان کو ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہوتی. اور آپ کو نہ جانے کتنے ایسے لوگ ملیں گے، سبحان اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، جو ہمارے جو لیبررز ہیں، جو ڈیلی ویجرز ہیں، رات کو ان کو کتنی آرام سے نیند آ رہی ہوتی ہے. تو یہ نعمتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو غنی کر دیتے ہیں. وجمع لہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو سمیٹ کر اس کے سامنے لے کے آ جاتے ہیں. یعنی آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتے ہیں آپ کے کاموں میں کہ ایک دم آرام سے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ سبحان اللہ، میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے کام ہو جائیں گے. آسانی سے آپ کے کام ہونے شروع ہو جائیں گے. آپ کے جو کام لٹکے ہوئے ہوں گے، پھنسے ہوئے ہوں گے، وہ آسانی سے ہونا شروع ہو جائیں گے. اور کیا ہوگا؟ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پیچھے آئے گی. اور یہ تب ہوگا جب آپ کی فکر، آپ کی سوچ کیا ہو جائے گی؟ آخرت کے حوالے سے آپ سوچنے لگ جائیں گے. اب آپ امیجن کریں کہ ہمارا اتنا کمال کا دین ہے. صحابہ کرام بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ if any one of you, if they have intimacy with their wives، تو اس کا ان کو ثواب ملے گا. اگر وہ اپنے وائف کے پاس جاتے ہیں اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے، اس کا بھی ان کو اجر ملتا ہے. تو صحابہ کرام سرپرائز ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس ایکٹ سے تو ہم اپنی ڈیزائر پوری کر رہے ہوتے ہیں، کیا اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو، اگر یہی ڈیزائر تم اگر حرام طریقے سے پوری کرتے تو تمہیں گناہ ملتا. یہ یوسف جو ہیں ابن میسرہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر تمہارا ریلیشن اللہ تعالیٰ سے سٹرونگ ہونا تو تمہاری ساری پرابلمز دور ہو جائیں گی. اور اصل میں توکل کہتے ہی اسے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اس پر زیادہ یقین ہو، ٹرسٹ ہو اس سے جو کہ تمہارے پاکٹ کے اندر ہے. لیکن ہمارا اپوزٹ حال ہوتا ہے، ہمارا الٹا حال ہے. اگر میرے پاس نئی گاڑی ہے اور میں نے ابھی اس میں فیول بھی ڈال دیا ہے اور میں نے ابھی ایک پرٹیکولر جگہ پہ جانا ہے، میں اگر یہ سمجھ بیٹھوں کہ جی آئی جسٹ ہیو ٹو اگنائٹ دا کار، گاڑی کے میں نے بس سلف لگانا ہے اور میں نے وہاں پہ چلے جانا ہے، تو میرا بھروسہ کس پہ ہوا؟ گاڑی پہ ہوا اور اپنی مٹیریلسٹک جو میرے پاس چیزیں ہیں اس پر ہوا. توکل اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ کام ہوگا. آپ کے پاس کھانا پڑا ہوا ہے، اگر آپ یہ سوچ بیٹھتے ہو کہ جی اب بس یہ کھانا میں کھا لوں گا آرام سے، تو آپ کا ٹرسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہے. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ they had a cup of coffee in their hands لیکن وہ پی نہیں پائے، وہ نوالا لے کے نہیں جا پائے and they were gone، وہ مر گئے اس سے پہلے. تو یہ ہمیں بات سکھا رہے ہیں یوسف رحمہ اللہ کہ اپنا توکل، اپنا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پہ رکھو اور اخلاص کی طرف ہمارا دھیان لے کے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ تم جو بھی عمل کرو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرو. آج ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ اچھا، لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنی جو ہے، آپ یہ کہہ لیں چال کو بھی بہتر کر لیتے ہیں، اپنی بات کرنے کا سٹائل بھی بہتر کر لیتے ہیں کہ کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریا سے، کبر سے، غرور سے، تکبر سے بچا کے رکھے. نماز میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ اگر دیکھ لیں کہ جی کوئی بندہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ان کی نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں. ایسا نہ کریں. آپ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا سجدہ ویسے جنرلی 3 سیکنڈ کا ہوتا ہے، اگر آپ کا دوست آپ کے پاس ہے یا کوئی اور بندہ جاننے والا آپ کے ساتھ ہے تو آپ اس کو 1 سیکنڈ اور بڑھا دو. نہیں، وہ پھر آپ نے جو 1 سیکنڈ بڑھایا وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں ہے. پھر تو اپنا عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. اور بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ تم اخلاص تک پہنچ ہی نہیں سکتے حتی یستوی لک نظر الانام والانعام، کہ یہاں تک کہ جو تمہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی
آپ کے لیے وہ ایک ہی لیٹ می جسٹ ریفریز اٹ کہ تمہارا اخلاص کا معاملہ تب تک ہوگا، تم اخلاص پر تب ہی پہنچو گے کہ جب تمہیں کوئی چیز معنی نہیں رکھے گی کہ اگر دیکھنے والا ایک حیوان ہے، جانور ہے یا انسان ہے. اٹس سیم فار یو. اگر ہم مثال کے طور پہ ایک راستے میں جا رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی کوئی گائے ہے، کوئی بھینس ہے، یہ کوئی جانور ہے، وی couldn't care less. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو کیا ہوا، ہماری چال ویسی ہوتی ہے، ہم ویسے ہی گزر جاتے ہیں. لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی انسان ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم لوگ اپنا جو ہے چال چلن ہم اپنی چینج کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا عمل اتنا اخلاص والا ہونا چاہیے کہ تمہیں کوئی پرواہ نہ ہو کہ تمہیں جو دیکھ رہا ہے وہ جانور ہے یا کوئی انسان ہے، تمہارے لیے وہ انڈیفرنٹ ہو، وہ سیم ہو. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بات کرتے ہیں، اب دیکھیں سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں جو ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی امپورٹنس کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں گفٹ عطا کیا ہے، یہ جو کلمات ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ یہ کلمات دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اب آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح، اس دنیا میں کیا کچھ ہے. اس دنیا میں سونا ہے، گولڈ ہے، آئل ہے، آپ کی فیم ہے، سیلیبریٹیز ہیں، لگژری کارز ہیں، پیلسز ہیں، سب کچھ ہے. آپ کے ذہن میں جو کچھ آ رہا ہے، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ان سب سے بہتر ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. تو اپنی زبانوں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر لے کے آیا کریں. اور ابن الجوزی رحمہ اللہ ہمیں سولوشن بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ذرا رکو اور سوچو تو صحیح، تمہاری زندگی کے جتنے بھی اچھے مومنٹس تھے، جویس مومنٹس، ان کو اپنے ذہن میں ذرا لے کے آؤ اور سوچو کہ اب ان مومنٹس میں سے، ان واقعات میں سے کیا بچا ہوا ہے ابھی. واٹ از لیفٹ فرام دوز مومنٹس؟ اونلی میموریز. صرف میموریز ہے نا. آپ کی ساری زندگی بھی گزر جائے گی نا، جو بھی آپ کے اچھے مومنٹس ہیں وہ صرف یادیں بن کر رہ جائیں گی، چلی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. یہ ہے دنیا کی اصل حقیقت. اور یحییٰ ابن معاذ الرازی کہتے ہیں کہ اگر تم کمپیریزن کرنا چاہتے ہو اس دنیا کا اور آخرت کا، دس ہول ورلڈ از اے سنگل بریتھ when it is compared to the آخرہ، کہ جتنی بھی آپ سانسیں لیتے ہیں، انہیل اور ایکزیل کرتے ہیں، یہ ایک صرف آپ کی سانس ہے. when you compare it with the آخرہ، تو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھو. ڈونٹ بی اے فولش پرسن کہ اپنا سارا، اپنا تن من دھن سب کچھ اس دنیا کے لیے لگا رہے ہو اور آخرت کی فکر ہی نہیں ہو رہی. اور in that regard what you and I have to do is we have to tame our desires. ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو لذتیں ہیں، آپ کی جو ڈیزائرز ہیں وہ آپ کو کنٹرول کریں. It should be the vice versa. آپ کو کنٹرول ہونا چاہیے اپنی ڈیزائرز پر. اور اس کے لیے جو ٹپ دیتے ہیں سلف صالحین، ایک تو یہ ہے کہ مخالفتھا، کہ آپ اپنی ڈیزائر کے اپوزٹ کرو. اور بڑا کمال کی یہ انالوجی ہے. دیکھیں یہ دین آیا تھا ہماری تربیت کے لیے، اور سب سے پہلے تربیت کی گئی صحابہ کرام کے لیے. صحابہ کرام کی تربیت کی گئی. جب غزوہ بدر ہوئی تو تب حکم نہیں آیا ہوا تھا کہ جو سپوائلز ہیں، غنیمت ہے، غنیمت کا مال، وہ کیسے بانٹا جائے، کیسے لیا جائے. تو صحابہ کرام کو جب پتہ نہیں تھا، ان کو ڈیکورم کا پتہ نہیں تھا، سو ان کی آپس میں تھوڑی بہت جو ہے ٹون بھی ہائی ہو گئی، اور آپس میں بات چیت جب ان کی ہونے لگ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی. کیا فرمایا؟ اتق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے اپنے جو معاملات ہیں، اپنا جو بھائی چارہ بردرہڈ، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. forget about the مال کی فکر مت کرو، وہ تمہیں بتا دیا جائے گا کہ اس کا کرنا کیا ہے. لیکن ہوا کیا کہ کچھ صحابہ تھے جو کہ غزوہ بدر میں نہیں آئے، وہ شریک نہیں ہو پائے. تو جب غزوہ احد آئی، آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی جب کنفیوژن ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، صحابہ کرام کو جو تیر انداز سے جب نیچے آ گئے تو مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا. اور ہوا کیا، 70 صحابہ شہید ہوئے. 70 صحابہ شہید ہوئے.
تو آج ہمارے لیے بھی لیسن ہے. آج جو ہمارا حال ہے مسلمانوں کا, ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک مسلمان کو مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک مسلمان تو کیا, آپ کو نیوز میں جی 20 مسلمان مر جاتے ہیں, اچھا جی یہ تو رینڈم نیوز ہے. اور کسی دوسری کمیونٹی کا کوئی بندہ, کسی کو کچھ ہو بھی جائے, کوئی ہراس کر دیا جائے, تو یہ ورلڈ نیوز بن جاتی ہے. تو ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی غزوہ احد کے موقع پہ. فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ, تم میں سے کچھ لوگ تھے وہ دنیا چاہتے تھے اور کچھ لوگ آخرت چاہتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ان آیات سے پہلے ہم نے تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے کہ نہیں. اور پھر کیا ہوا, اب دیکھیں یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا. they used to look in their hearts کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے. they used to introspect کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے. لیکن ڈفرنس کیا ہے صحابہ کرام کا اور ہمارے درمیان؟ صحابہ کرام نے مسٹیکس کی تھی. صحابہ کرام ڈسٹنگوش ہمارے ساتھ اس لیے ہوتے ہیں, یعنی کیوں دے اسٹینڈ, جو آج وہ اسٹینڈ کرتے ہیں, کیوں ان کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب ان کو بتایا گیا کہ یہ صحیح راستہ ہے, تم نے یہ کرنا ہے, تو وہ اس پر ڈٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, he was one of the wealthiest in مدینہ, کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ اچھا مجھے سب سے زیادہ کیا محبوب چیز لگتی ہے میرے مال میں. تو ان کے پاس کافی باغ تھے, تو ان کے ذہن میں ایک باغ آیا جو بالکل مسجد نبوی کے پاس تھا, اور اس میں بہت زیادہ پام ٹریز تھے, اور سب سے زیادہ جو کھجوریں وہاں سے جو ہے وہ لیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں مجھے یہ بہت پسند ہے, اور اس کی بڑی پرائم لوکیشن تھی. سیدھا رسول اللہ کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے, یہ آیت میری کانوں پر پڑھی ہے, میں یہ اپنا باغ جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, کہتے ہیں کہ تم نے تو اپنا گھر تعمیر کروا دی ہے جنت میں. اب یہی صحابی ابو طلحہ جاتے ہیں اپنے باغ کے باہر سے ہی آواز دیتے ہیں ام سلیم کو, اپنی وائف کو, کہ یا ام سلیم, اور انس بن مالک بھی اندر ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ باغ دے دیا ہے, میں نے اس خریدار کو یہ باغ بیچا ہے کہ جو کبھی بھی کسی کا نقصان نہیں کرتا, اور اس کے بدلے خریدار نے مجھے جنت میں ایک گھر کا وعدہ کیا ہے. اب دیکھیں صرف صحابہ ہی نہیں, صحابیات بھی, ان کا کیا لیول تھا ایمان کا, توکل کا, یہ ان کا ٹرسٹ تھا کہ دیکھو اگر یہاں پہ آپ کوئی چیز دیتے ہو, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو, وہ آپ کو بڑھ چڑھ کے واپس دی جائے گی. ام سلیم نے جواب دیا ربح البیع, ابو طلحہ دس از اے ویری پروفیٹیبل ڈیل, کیا بہترین سودا کر کے آئے ہو. اور وہ سارے گھر والے اس باغ سے نکل کے چلے گئے. تو یہ صحابہ کرام کا ڈفرنس ہے, یعنی دس از ہاؤ دے ور ڈفرنٹ فرام اس. تو ہمیں جو ہے یہ ہمارے لیے آج لیسن ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ آپ کو مال کی ایڈکشن ہے یا نہیں, تو مال کو ذرا خرچ کر کے دیکھو. اگر آپ سمجھتے ہو یو آر ایڈکٹڈ ٹورڈز ویلتھ, مال کی آپ کے اندر ایڈکشن ہے, اپنی جیب سے مال نکالو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور اگر آپ کو اپنی کمفرٹ بہت پسند ہے, اپنی کمفرٹ کو ذرا نیچے لے کے آؤ, اپنی کمفرٹ کو سیکریفائس کرو. تو یہ جو ہے کچھ چیزیں ہیں ہم نے کرنی ہیں کہ جو ڈیزائر ہمیں بتاتی ہیں ہم نے اس کے اپوزٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید قوت عطا فرمائیں گے. اور اس حوالے سے دیکھیں ایک تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اس اینڈ صحابہ. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مال دیا تھا, ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کے پاس مال نہیں تھا, صحابہ کے پاس مال تھا لیکن وہ مال ان کے ہاتھوں میں تھا, دل میں نہیں تھا. آج ہمارے دل میں مال ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے مال چھین لیا. اور اس حوالے سے ایک حدیث ہے, اٹس اے ویری پروفاؤنڈ حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے, یوشک ان تداعى علیکم الامم, کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ایسی ٹوٹیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں. کہ جیسے آپ دسترخوان پہ کسی کو ویلکم کرتے ہیں نا کہ بھائی آ کے کھانا کھا لیں,
آ کے کھانا یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ایک دوسرے کو ویلکم کریں گے وہ. تو صحابہ کرام بہت حیران ہوئے, بہت پریشان ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کا پریشان ہونا بنتا تھا, کیونکہ وہ ایمان والے تھے. کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم 313 تھے اور ہم کتنوں پہ بھاری ہو گئے, ہم غزوہ احد میں کتنے تھوڑے تھے اور کتنے پہ بھاری ہو گئے, یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ, کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد 313 سے بھی کم ہو جائے گی, ہم اتنے تھوڑے ہو جائیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں, بل انتم یومئذ کثیر, تمہاری تعداد اے صحابہ بہت زیادہ ہوگی, تم بلینز میں ہوگے. اور آج کتنے مسلمان ہیں؟ 1.8 بلین, پرہیپس 2 بلین. لیکن کیا حیثیت ہوگی؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ غُثَاءُ السَّيْلِ, تمہاری حیثیت اس سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے, جو فوم ہوتی ہے, جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, اس کے اوپر کچھ تنکے ہوتے ہیں, کچھ کچرا ہوتا ہے, تمہاری وہ ویلیو ہو جائے گی. آج ہم دیکھیں, اگر اپنے گریبانوں میں دیکھیں, جھانکیں ہم, واٹ از دا ویلیو آف مسلم امہ ٹوڈے؟ کوئی ہماری رائے لیتا ہے؟ کوئی ہم سے کوئی سجیشن لینا پسند کرتا ہے؟ تو رسول اللہ نے پھر ریزن بھی بتا دی یہ کیوں ہوگا. رسول اللہ نے بتایا کہ تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جسے وہن کہا جاتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا ومل وہن یا رسول اللہ, وہن کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, تمہارے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی تمہارے دلوں میں. اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے. اللہم انی اعوذ بک من حب الدنیا و کراہیت الموت, یہ اپنی دعاؤں میں ایڈ کر لیں کہ اللہم انی اعوذ بک من حب الدنیا و کراہیت الموت. ہمیں آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دین پر چلنا شروع کر دیں. جب بھی ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو دین کو ہی ہم سب سے پہلے رکھیں, سب سے اوپر رکھیں. تو ابو طلحہ یہ سمجھ بیٹھے کہ مجھ سے زیادہ مہر لینا چاہتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں مال زیادہ چاہیے, یو نیڈ مور منی فرام می. تو کہتی ہیں کہ ابو طلحہ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مال زیادہ چاہتی ہوں, اگر تم سمجھتے ہو میں مال زیادہ چاہتی ہوں تو ایسا کرتے ہیں, مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے, اگر آپ مسلمان بن جاتے ہو, مسلمان ہو جاتے ہو, I will consider that as my dowry, میں اس کو اپنا مہر کنسیڈر کر لوں گی, اور مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. تو کچھ دنوں بعد ابو طلحہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. This is how they got married. اب یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا, صحابیات کا, اور آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے نا, بات وہی آتی ہے کہ ہمارے دل کے اندر تو مال ہوگا لیکن ہاتھ میں مال نہیں ہوگا. اور یہی ہے نا کہ سعد بن ابی وقاص جب سلمان فارسی سے ان کے ساتھ جب قادسیہ کی جنگ لڑنے کے لیے گئے, جب کسرا کے ساتھ ان کی جنگ تھی, تو ہوا کیا کہ اب یہ وہ صحابہ ہیں, انہوں نے بڑا عجیب وقت دیکھا تھا مکہ میں, کھانے کو کچھ نہیں تھا. یہاں تک کہ غزوہ خندق میں جب صحابہ کرام آئے رسول اللہ کے پاس, شدید بھوکے تھے, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور شدید سردی بھی تھی. کہتے ہیں یا رسول اللہ, اپنی شرٹ اوپر کرتے ہیں اور ایک پتھر بندھا ہوا تھا, یا رسول اللہ ہماری یہ حالت ہے, بھوک سے ہماری حالت خراب ہو رہی ہے. تو رسول اللہ نے بھی اپنی شرٹ جب اوپر کی تو انہوں نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ بھی وقت تھا. اب اس وقت پر امیجن کریں کہ رسول اللہ نے پروفیسی دی, خوشخبری دی کہ اے میرے صحابہ, مجھے کیسر و کسرا کے محلات دکھائے جا رہے ہیں کہ تم یہاں پہ جاؤ گے, اور منافقین کو مذاق بنانے کا موقع مل گیا. کہتے ہیں کہ خواب تو بڑے بڑے دکھائے جا رہے ہیں, لیکن ابھی سچویشن یہ ہے کہ ابھی واش روم جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, واش روم نہیں جا سکتے, کیونکہ باہر آرمیز تھی, 10,000 کا لشکر تھا, خندق تھی, اور پیچھے کیا تھا, پیچھے یہودی کا قبیلہ تھا. اب ہوا کیا کہ اب امیجن کریں تھوڑے سے ہی عرصے میں سعد بن ابی وقاص جب قادسیہ کی جنگ جیت جاتے ہیں تو مدائن میں جب داخل ہوتے ہیں, اور مدینہ کسے کہتے ہیں جی؟ مدینہ شہر کو کہتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں نا مدینۃ النبی, کہ نبی, اللہ کے نبی کا شہر. مدینہ کی جو پلورل ہے دیٹ از مدائن, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹی اتنا میسو تھا,
اس کو مدائن کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو پرشین امپائر ہے اس نے بڑا عرصہ دنیا میں راج کیا ہے، رول کیا ہے. ہر قسم کی دنیاوی لحاظ کی کوئی چیز اگر آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ ادھر تھی. گولڈن سپونز، جیوز، روبیز اور کیا کچھ. اور وہ کیپٹل تھا اس کسرا کا. اس کا محل کیسا ہوگا آپ تصور کریں. اور آپ جب گھر جائیں گے ٹیسیفون، CTESIPHON، I hope I have spelled it correctly. آپ جا کے چیک کیجئے گا ٹیسیفون. اس کا محل ہے اور اٹ ہیز این آرچ، تقریباً 200 فٹ کا وہ آرچ ہے. اینڈ اٹس ویری ٹول، بڑی زبردست ہائٹ ہے اس کی. ابھی بھی اس کے آپ کو ریمنٹس مل جائیں گے اور وہ بڑا ہسٹورک لینڈ مارک کنسیڈر کیا جاتا ہے. آج بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ دیکھنے کے لیے. اب آپ تصور کرو کہ صحابہ کرام حجاز سے آئے ہیں، مکہ سے آئے ہیں، وہاں پہ کوئی ٹرپل سٹوری بلڈنگ نہیں تھی. بڑی ایک نومنل سی وہ زندگی گزارا کرتے تھے. ناؤ فار دا فرسٹ ٹائم سعد بن ابی وقاص، سلمان فارسی اب جا رہے ہیں. اب وہ پیلس میں انٹر کر رہے ہیں. جب وہ انٹر کرتے ہیں کیسے پردے ہوں گے، کارپٹ کیسا ہوگا. اور they were jewels, rubies, pearls, golden spoons, golden plates. کیا کچھ ہوگا. یعنی پوری دنیا کا جو مال ہے، راس المال، وہ آپ کو ادھر ملے گا، ہر چیز. اور آج ہماری حالت کیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، the point to ponder is، امیجن کریں کہ آپ اپنے موبائل کو اپنے سامنے آپ نے رکھا ہوا ہے اور کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئی ہے، آپ نے کوئی بڑی زبردست کوئی چیز دیکھ لی ہے، پیلس دیکھ لی ہے، اور وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ وہ واش روم کا بھی ایک ریویو دے رہے ہیں. وہاں پہ جو سینیٹری ویئر ہے وہ گولڈ پلیٹڈ ہے. ہم میں سے اچھے لوگ ایسے ہوں گے وہ منہ کھلا رہ جائے گا، واو مین یہ کیا یار. وہ رائٹ، آپ کے ایکسپریشن یہی ہوں گے نا. آپ تو موبائل پہ دیکھ رہے ہو، صحابہ اکرام were there physically، ادھر تھے. اور اب آپ جو دیکھ رہے ہو وہ تو چلو ٹھیک ہے، کوئی پرٹیکولر سیلیبریٹی ہوگا، کوئی بزنس مین ہوگا. اب یہ کون ہے؟ کسرا ہے. جاتے ہیں اور سامنے if that is not enough، اس کا جو تخت ہوتا ہے، تھرون، اپنے سامنے دیکھتے ہیں. سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ ہے سعد بن ابی وقاص نے کیا کیا؟ اپنی آرمی کو کہا سب کچھ پیچھے کر دو، اذان دی اور نماز پڑھنے لگ گئے. This is the difference between us and صحابہ. انہوں نے اپنے ہوش نہیں کھو دیے، اللہ اکبر یہ کیا ہے. Nothing of that sort. اور آپ دیکھیں جو بات بتائیے نا، جب آپ اللہ والے بن جاتے ہیں نا تو رزق خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے. اب یہ سلمان فارسی وہ ہیں جو فارس میں رہتے تھے، پرشیا میں، وہاں سے بھاگے، نکلے حق کی تلاش میں، پہلے شام جاتے ہیں، پھر عراق جاتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے حق کی تلاش میں پھر مدینہ آتے ہیں. اب دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ کہاں پہ لے کے آ گئے ہیں؟ جہاں پہ ان کا پرشین ایمپرر تھا کسرا، اس کے محل کے اندر لے کے جو ہے اللہ تعالیٰ لے کے آ گئے ہیں. اور سعد بن ابی وقاص سلمان فارسی کو گورنر بنا دیتے ہیں وہاں کا. کہاں سے کہاں پہ آگے. تو یہاں یہ دیکھیں، دیز آر دا ٹرو اسٹوریز. تو یہ ہمارے لیے لیسنز ہیں کہ ہم بھی جب اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ سیکریفائس کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس کا بہتر آلٹرنیٹ دے دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ الْمِيعَادَ. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ اکرام جیسا ایمان تو بہت آگے کی بات ہے، اس کا کچھ حصہ ہمیں جو ہے ہمیں مل جائے تو ہمارا جو ہے بیڑا پار ہو جائے گا. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، دیکھیں خلیفہ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈراؤٹ کا سیزن آیا تھا کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا. تو لوگ جو ہے پریشان تھے، بچوں کی رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی. تو لوگ آئے، کہتے ہیں یا امیر المؤمنین ایٹ لیسٹ آپ تو اچھا کھانا کھائیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر کیسے سب کچھ چلے گا. آپ کے سامنے وہ بٹر لے کے آتے ہیں، بریڈ لے کے آتے ہیں، گوشت لے کے آتے ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک لوگ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا پیٹ، آپ کو پتہ ہے پیٹ سے آوازیں آتی ہیں جب آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے زیادہ. تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے پیٹ کو جو ہے نا ایسے پیٹ کیا جب آوازیں آ رہی تھی. کہتے ہیں کہ
یو رمبل اور یو ڈونٹ رمبل, کہ تم نے آواز کرنی ہے یا خاموش رہنا ہے, تمہیں میں تب تک کھانا نہیں دوں گا جب تک لوگوں کو کھانا نہیں مل جاتا. They used to control their desires. ڈیزائرز ان کو کنٹرول نہیں کرتی تھی. تو آج یہ لیسن ہم لے کے جائیں, ون آف دا لیسنز از کہ بس ہم نے اپنے نفس کا پیچھا نہیں کرنا, ہم نے اپنے نفس کو انشاءاللہ کنٹرول کرنا ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ اپنے دین کو فالو کرنے سے, دین کو سمجھنے سے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ذہنوں میں جو معیارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ کامیابی پیسے سے ہے, کامیابی جائیداد سے ہے, کامیابی کاروبار سے ہے, کامیابی شہرت سے ہے, کامیابی اقتدار سے ہے. یہ معیارات ہیں. جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب, جو جتنا مشہور اتنا کامیاب, جو جتنا پاپولر اتنا کامیاب, جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب, جس نے بڑا کاروبار جما لیا کامیاب, جس نے بہت جائیداد بنا لی کامیاب. یہی ہے اصل میں ساری بس کی گانٹھ. جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی, اسی کے لیے جد و جہد ہوگی, اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوں گی, اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی. یہ ہے اصل شے جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے. کامیابی دولت سے نہیں, کامیابی شہرت سے نہیں, کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں, بلکہ کامیابی ہے ایمان سے, عمل صالح سے, تواصی بالحق سے, تواصی بالصبر سے. آپ غور کیجئے اس نقطہ نظر کا, اس ایٹیچیوڈ کا, یہ جو مینٹل ایٹیچیوڈ ہے, اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب برپا کرے گا. اب آپ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا, اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود بہت کامیاب تھے. کامیابی ان سے نہیں ہے. کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے اور دنیا میں دبدبہ اور اقتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فرعون کا مقام حاصل کر لے, وہ ناکام ہے, خائب ہے, خاسر ہے, برباد ہے. اور ابو ذر غفاری کامیاب ہے, چاہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا, جھونپڑی تک نہیں تھی, کوئی گھر نہیں تھا. حضور نے فرمایا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے, جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہیں کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیار نہ, کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. یہ ہے فرق. یہ جان لیجیے اچھی طرح. اس بات کا مان لینا آسان, اس پر سبحان اللہ کہنا آسان, لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل. اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے. وہ بڑا محل ہے, دیکھ کر ایک دفعہ جھجری آتی ہے, وہ بڑی سی 20 فٹ لمبی کار سناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے گزر گئی. ایک دفعہ اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیبے والے لوگ ہیں, بڑے خوش نصیب, بڑے کامیاب. حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بد نصیبی ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی ہو. اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس شے سے. یہی وجہ دیکھیے قرآن مجید میں بارہا آپ دیکھیں اولئک ھم المفلحون, یہ ہے لوگ کامیاب ہونے والے. آج یہ آپ نے نماز میں وہ آیات سنی, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, رکوع کرو, سجدہ کرو, اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کن چیزوں سے ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سبق. یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے, ٹھک جائے, تو زندگی بدل جائے گی. صبح و شام بدل جائیں گے, نقشے بدل جائیں گے, بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا, ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا. آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہی ہے, کل نہایت غیر اہم نظر آئے گی. جیسے کہ حضور کی حدیث ہے مالی ولی دنیا, مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار ہے. انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا. میری مثال تو اس سوار کی سی ہے
جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، اسے اس درخت سے مستقل تعلق اس کا نہیں ہے، وہ اس کا گھر نہیں، وہ اس کی منزل نہیں۔ اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے۔ اب دیکھیے، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو مسافر ہیں، ہم اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر۔ لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا؟ جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ہے اصل بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے۔ اس لیے کہ دیکھیے، جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو، آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کے کپڑوں پر جم جاتی ہے نا، تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے۔ ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں ماحول سے تو گردہ آ جاتا ہے، برف پڑ جاتی ہے، اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور مؤثر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے۔ چمک دمک جو ہے دنیا کی، یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے، جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے، یہ لفظ گم پر اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ اس میں، مبہوت نہ ہو کر رہ جاؤ، مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ، دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے نہ ڈال دے، تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے۔ لہذا تازہ کرتے رہا کرو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر یاد کر لو، پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی ثروت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی ہے ایمان سے، کامیابی ہے عمل صالح سے، کامیابی ہے تواصی بالحق سے، کامیابی ہے تواصی بالصبر سے۔ یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کامیابی۔ اب میرے بھائیوں، اگلی صورت جو ہے وہ میری فیوریٹ ترین صورتوں میں سے ہے قرآن حکیم میں۔ قیامت مضمر ہے جی صورت کے اندر۔ اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، جو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی اسلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے قبرستان میں جا کے ان کی قبروں کے اوپر جنازہ دوبارہ پڑھا۔ 8 سال کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا اور 11 ہجری میں نبی اسلام کی وفات ہوئی، تو آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے وہاں پہ خطبہ دیا۔ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے کہ مرنے کے بعد سب نے ادھر ہی آنا ہے، چونکہ آپ بھی دنیا سے جا رہے تھے، آپ کو اللہ نے بتا دیا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آخری دفعہ رسول اللہ کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے حضور کو ممبر پہ چڑھے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حوض کوثر یہیں پہ دکھا دیا ہے، اس وقت میرا ممبر میرے حوض کوثر پہ لگا ہے، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی میں آگے جانے والا ہوں، تم میرے بعد میرے پیچھے آؤ گے۔ ظاہر ہے نبی الاسلام نے ایک دعوت کھڑی کی تھی، اتنی محنت سے اپنی ایک ٹیم تیار کی تھی۔ اب دنیا تو ظاہر ہر بندے نے چھوڑ کے جانا ہے، تو آپ کو یہ ٹینشن بھی تھی کہ میں جو پیچھے لوگ چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو آخری درجے تک وصیت کر جاؤں کہ میرے بعد تمہیں خطرہ کن کن چیزوں سے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے بعد تم سے یہ ڈر نہیں کہ تم دوبارہ سے بت پرستی میں مبتلا ہو جاؤ، شرک کرنے لگ پڑو، یہ تو مجھے کانفیڈنس ہے کہ تم، یعنی اپنے صحابہ کے بارے میں آپ کو ایک گارنٹی تھی، تربیت یافتہ جو لوگ تھے، کہ یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور دنیا کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ نبی الاسلام نے تو اپنی وفات تک فقر ہی دیکھا تھا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی، بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا،
کوئی پکانے کے لیے چیز نہیں ہوتی تھی، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور دوسرا پانی، اور کھجوریں بھی کوئی ٹنوں ٹن نہیں، 2 کھجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت، اور 2 کھجوریں اور ایک پانی کا پیالہ میٹھا شام کے وقت، کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان میں۔ آج بھی آپ ذرا ریگستانی علاقوں میں چلے جائیں تو کتنے کلومیٹرز پیدل سفر کر کے، وہاں کی تو زندگی میں ایشو ہی یہی ہے کہ پانی بھر کے لانا ہے 8 کلومیٹر سے، اور آپ نے آٹا جو ہے چکی میں پیس کے بس روٹی پکانی، یہ ٹوٹل لوگوں کی زندگی ہے۔ یہ جو آپ یاشی ہیں جو نیٹ پہ یوٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں اور فیس بک پہ، یہ تو وہاں کے مسئلے ہی نہیں ہیں، وہاں کے تو مسئلے ہی کچھ اور ہیں۔ تو اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ یعنی آپ علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کا گزارا کالی چیزوں پہ ہوتا تھا۔ اب ظاہر نبی علیہ السلام کو ٹینشن تو تھی کہ میرے بعد جب دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے، تو مسلم شریف کے آگے الفاظ ہیں اس شہدائے احد والے قبرستان میں جو خطبے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح تم سے اگلی امتیں برباد کر دی گئی۔ اور وہی ہوا ہے، آپ دیکھ 30 سال ہی سکون سے گزرے ہیں، وہ بھی بمشکل، اور اس کے بعد کیا ہوا ہے امت کے ساتھ؟ پھر اسلام کا عروج تو نیچے ہی آیا ہے، مسلمانوں کا عروج اوپر گیا ہے۔ ظاہر ہے ایک سپر پاور تھی، اس کا ایکسپلوژن تھا، جب بھی آج امریکہ سپر پاور ہے تو سر وہ بھی بدماشی کر رہا ہے، اس وقت ہم سپر پاور تھے، ہم بھی کسی کو کھنگڑ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک سپر پاور کا ایکسپلوژن تھا، اسلامی حکومتیں نہیں تھی، مسلمان حکومتیں تھیں۔ کس کی جرت ہے کہ وہ کہہ دے گے جو سلطنت مغلیہ کی حکومت اسلامی حکومت تھی؟ میرا خود تعلق مغلیہ خاندان سے ہے، میں کیسے یہ کہہ دوں؟ اللہ کو جان دینی، مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی۔ نہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ اسلامی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو آپ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ فتنہ مال ہے، یہ صورت اسی فتنے کو ایڈریس کرتی ہے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے متفق علیہ کہ نبی علیہ السلام نے یہی سورت پوری تلاوت کی، پوری سورت پڑھنے کے بعد کہا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یہی کہتے کہتے مر جاتا ہے، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا کپڑے، یا آخرت میں اللہ کے لیے بھیج کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے سٹور کر لیا، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارا مال ہے، باقی تو تیرے وارثوں کا مال ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی ساتھ جاتا ہے، 2 باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال یہ قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہو نا تو وہ کہے گا تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گا۔ یہ لالچ ایسی چیز ہے جس کے پاس مال آ جائے اس کی بھی ختم نہیں ہوتی، یہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی۔ یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم میں جتنی میں بیان کر رہا ہوں، باہر کی کتابوں سے، اور یہ تقریباً آلموسٹ 17 رکت انگیز حدیثیں میں نے مسئلہ نمبر 51 میں ریکارڈ کروائی ہیں۔ رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، 11 آیات قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پہ پیش کی، جس میں نے یہ صورت بھی ڈسکس کی تھی، اور 17 احادیث بخاری اور مسلم سے۔ وہ سننے والا لیکچر ہے، قبلہ صحیح کرنے والا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 51۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتا تھی کہ میرے بعد فتنہ کیا بننے والا ہے امت کے، تو آپ کا زہد پریکٹیکلی آپ نے پروف کیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، یعنی بس سانس چلتی رہے، اس سے زیادہ مجھے رزق نہیں چاہیے۔ سر جن لوگوں نے یہ حدیثیں نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دینی تھی نا، انہوں نے ابو ذر غفاری پھر بننا ہی تھا،
ابو ذر غفاری کے اوپر میرا کلپ دیکھیں, رات کو میں دوبارہ دیکھ رہا تھا وہ کلپ, آپ کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے. یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیدنا ابو ذر غفاری, ٹریجک لائف سٹوری آف اے ٹرو مسلم, کہ انہوں نے کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ زہد کی زندگی گزاری ہے. ایون صحابہ سے بھی وہ لڑتے تھے اس معاملے میں کہ نبی الاسلام کی یہ زندگی نہیں تھی جو تم گزار, اور وہ جو کچھ فورسی کر رہے تھے حضرت عثمان کے دور میں, پھر آپ نے دیکھ لیا کہ پھر اس کا انجام کیا نکلا. الہاکم التکاثر, غافل رکھا تمہیں, ہلاک کر دیا تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا, یعنی مرتے دم تک مال 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 مال, اینڈ کوئی نہیں ہے جب تک کہ قبر کی مٹی میں نہ جا کے مل جاؤ. کلا سوف تعلمون, ہاں ہاں تم جلد ہی جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر تم سے کہتے ہیں ہاں ہاں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین, ہاں تم یقینی طور پر جان جاؤ گے. یقین تو اسی وقت آنا جب چیز سامنے آ جائے گی. لترون الجحیم, تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کی آگ کو. ثم لترونها عین الیقین, اس کے بعد تمہیں دوزخ کی جو آگ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے یقین آ جائے گا, لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہونا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن پھر تم سے اللہ تعالیٰ ہر اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے دنیا میں تمہیں وہ نعمت دی تھی. آنکھ, کان, عقل, یہ ساری چیزیں دی تھی, ان کو یوٹیلائز کر کے اللہ کی اطاعت کیوں نہیں اختیار کی؟ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ ٹرمنالوجیز بھی تصوف کے ہاں تو بہت یوز ہوتی ہیں, علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین. وہ کہتے ہیں علم الیقین کی تو ہم زندگی گزار رہے ہیں, یعنی ہمیں وحی کے ذریعے یہ علم حاصل ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. لیکن عین الیقین اس وقت ہوگا کہ جب انسان مرے گا اور مرنے کے بعد ساری چیزیں اس کے سامنے آشکار ہونا شروع ہو جائیں گی. نزا کے عالم میں فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. قرآن حکیم کی کئی آیات اس پہ گواہ ہیں. مسئلہ 117A اور 117B عذاب قبر کے اوپر میں نے ریکارڈ کرایا, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور سورۃ الحجر کے اینڈ میں بھی آیا نا, فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تم یقین تک پہنچو. یقین کیا؟ موت. تو علم الیقین تو وحی کے ذریعے میں حاصل ہے. عین الیقین آنکھوں کے ذریعے دیکھ, وہ تو مرنے کے بعد ہی ہے, نزا کے عالم میں ہے, لیکن وہ بھی بندہ واپس نہیں آ سکتا. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے, نزا کے عالم میں تو توبہ بھی قبول کوئی نہیں. اور ایک تیسری چیز ہے, وہ ہے حق الیقین. حق الیقین اللہ نہ کرے کہ اس تک نوبت آئے. حق الیقین یہ کہ جب کسی کو آگ میں پھینک دیا جائے گا نا, پھر اسے حق الیقین ہو جائے گا جب اس کا جسم جلے گا. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں, اگر ہم کہیں کہ جی وہ فلاں جگہ پہ دھواں اٹھ رہا ہے, آگ لگی ہوئی ہے, تو یہ کیا ہوگا؟ علم الیقین, کیونکہ آثار بتا رہے ہیں کہ آگ لگی ہے. پھر آپ قریب چلے جائیں اور آگ نظر آ جائے تو اسے کہا جائے گا عین الیقین, آنکھ سے دیکھ لیا. اور اگر زیادہ تسلی کرنی ہے تو بیچ میں ہاتھ ڈال دیں, تو جب ہاتھ جلے گا نا تو حق الیقین ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تم عنقریب تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لو گے اور اس یقین کے عالم تک بھی پہنچو گے. آج جو تم ہمارے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو, تو ایک وقت آنے والا ہے کہ ساری چیزیں کھل کے تمہارے سامنے آ جائیں. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم ثبتنا علی الایمان, اللہم ثبتنا علی القرآن, اللہم ثبتنا علی الاسلام. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. آمین.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون
أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا
بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير